سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الأزواج كلها والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ناظرین کرام، قرآن کے سائنسی اعجاز کے ایک نئے حلقے میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین کو گزشتہ تمام حلقے پسند آئے ہوں گے۔ آج کے حلقے میں قرآن کریم کی بتائی ہوئی ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جسے جان کر آپ کو کافی حیرانی ہوگی۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، زمین پر موجود مخلوقات اور حیوانات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا جوڑا ہوتا ہے۔ ایک نر ہوتا ہے، دوسری مادہ، اور ان دونوں سے نسل آگے بڑھتی ہے۔ لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کے جوڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ درخت اور پودے میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، جمادات اور غیر جاندار چیزوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ شاید آپ تعجب کریں گے اور کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو قرآن بھی بیان کرتا ہے اور سائنس بھی اسے تسلیم کرتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ جدید سائنس اس تعلق سے کیا کہتی ہے۔ رب ذوالجلال سورہ ذاریات میں ارشاد فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور سورہ یاسین میں فرماتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کے نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس میں سے ہوں یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔ تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا ایک بنیادی اصول بتا دیا ہے، اور وہ اصول ہے زوجیت کا اصول، یعنی کائنات کی کوئی چیز منفرد اور اکیلی نہیں ہے، نہ ایک دوسرے سے بے نیاز ہو سکتی ہے، اور ایک دوسرے کے ملاپ سے ہی نسل اور زندگی کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، خواہ جاندار ہو یا پیڑ ہو، نبات ہو یا جمادات میں سے ہو۔ اور سورہ یاسین کی آیت سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کے بھی جوڑے ہوتے ہیں جن کو انسان جانتے تک نہیں۔ تو آج کے اس حلقے میں ہم کائنات کے اسی بنیادی اصول کو سائنس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور یہ جانیں گے کہ سائنس کی جدید تحقیقات سے ایسے کون کون سے جوڑے دریافت ہوئے ہیں جن کو پہلے کے انسان نہیں جانتے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کے لفظ زوج کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ زوج عربی میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، تاکہ قرآن کے اس سائنسی اعجاز کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو۔ لفظ زوج عربی میں 3 معنی رکھتا ہے۔ زوج کا پہلا معنی ہے متضاد اشیاء، یعنی ایک دوسرے کی مخالف چیزیں، جیسے دن اور رات، دھوپ اور سایہ، روشنی اور تاریکی، سیاہی اور سفیدی، خوشی اور غم، خوشحالی اور تنگ دستی، ایمان اور کفر وغیرہ وغیرہ۔ تو اس اعتبار سے مذکورہ آیتوں کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ نے ہر چیز کا متضاد اور مقابل پیدا کیا ہے۔ اللہ نے زندگی پیدا کی تو موت بھی پیدا کیا، جنت کو بنایا تو دوزخ کو بھی بنایا۔ اس طرح کی لاکھوں مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں انسان کے لیے نصیحت ہے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ یہ سب کسی منصوبہ بندی کے تحت ہے، اتفاقاً نہیں۔ زوج کا دوسرا معنی ہے ہم مثل یا ہم نوع اشیاء، یعنی وہ چیزیں جو ایک ہی نوعیت سے تعلق رکھتی ہیں مگر تھوڑا اختلاف ہوتا ہے، جیسے رنگ، ذائقہ یا ساخت میں فرق۔ آپ دنیا کی کوئی بھی چیز دیکھ لیں، اس کی کوئی نہ کوئی نظیر ضرور مل جائے گی۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بے نظیر ہو اور اپنی نوعیت میں لاسانی ہو۔ ہاں، ان میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا، چاہے رنگ کا فرق ہو، ذائقہ کا فرق ہو یا ساخت اور بناوٹ میں فرق ہو۔ تو یہ بھی زوجیت کی نشانی ہے کہ ایک ایک نوع میں بھی تنوع اور تکمیل کا اصول جاری ہے۔ زوج کا تیسرا معنی ہے نر و مادہ، اور یہی سب سے معروف و مشہور معنی ہے، چنانچہ ہر جاندار مخلوق میں نر اور مادہ کی تقسیم رکھی گئی ہے تاکہ نسل آگے بڑھے اور نظام حیات قائم رہے۔ بلکہ سائنس کا یہ بھی ماننا ہے کہ نباتات اور درختوں میں بھی نر و مادہ کی تقسیم پائی جاتی ہے، اور یہ حقیقت سورہ یاسین میں 1400 سال پہلے بیان کر دی گئی تھی سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ اب سائنس کی جدید تحقیق نے یہ انکشاف کیا ہے کہ درختوں اور پودوں میں بھی نر و مادہ ہوتے ہیں، اور بار بردار ہوائیں
نر درختوں کا تخم مادہ درختوں پر ڈالتی ہیں تبھی ان میں پھل لگتا اور پکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بارش کی کمی ہوتی ہے اور ہوائیں تھم جاتی ہیں تو پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سائنس کی جدید تحقیق کے مطابق نر و مادہ کا یہ سلسلہ جمادات میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی غیر جاندار چیزوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ انسان کا علم جس حد تک بھی پہنچ جائے وہ بہرحال محدود ہی ہوگا، جبکہ وحی الہی علم کی انتہا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ لہذا انسان جس قدر تحقیق کر لے، سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، وحی الہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے جس حقیقت کا اعلان کیا تھا، آج سائنس اسی حقیقت یعنی زوجیت کے اصول کو مختلف سطحوں پر ایک ایک کر کے دریافت کر رہی ہے، چاہے فزکس کے ناحیے سے ہو، کیمسٹری کے ناحیے سے ہو یا بایولوجی کے ناحیے سے ہو۔ چنانچہ کائنات کا ایک چھوٹا سا ذرہ لے لیجئے، پتہ چلے گا کہ اس ذرہ اور ایٹم کے اندر بھی دو چیزوں کا جوڑ ہوتا ہے، ایک مثبت اور دوسرا منفی، جسے سائنس کی اصطلاح میں پروٹون اور الیکٹرون کہتے ہیں۔ ان کے بغیر کوئی ایٹم اور ذرہ وجود ہی نہیں رکھ سکتا۔ ایک کیمیائی مادہ تب وجود میں آتا ہے جب مثبت اور منفی آئنس اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے سوڈیم کا مثبت اور کلورین کا منفی دونوں مل کر نمک بنتے ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے ایک فریق نہ ہو تو نظام قائم ہی نہیں رہتا۔ اسی طرح ہر ذرے کے مقابل میں ایک اینٹی ذرہ یعنی اس کا مخالف ذرہ ہوتا ہے۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہر ذرے کا ایک الٹ ذرہ ہوتا ہے جسے اینٹی میٹر کہتے ہیں۔ جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ریئیکشن سے توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، یہ قرآن کی بتائی ہوئی حقیقت کی سائنسی تصدیق نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح بجلی اور کرنٹ کی مثال دیکھ لیں، اس میں بھی مثبت اور منفی کا پہلو ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بھی اگر ختم ہو جائے تو بجلی کسی کام کی نہیں۔ اسی طرح مغناطیس یعنی میگنیٹ کے دو پول ہوتے ہیں، ایک ساؤتھ پول اور دوسرا نارتھ پول۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، ایک کے بغیر دوسرا بیکار ہے۔ تو یہ بھی قدرت کے بنائے ہوئے جوڑے ہیں۔ اسی طرح دن اور رات کا نظام دیکھ لیں، سورج اور چاند کا نظام دیکھ لیں، یہ سب اسی ایک اصول کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی زوجیت کا اصول۔ اللہ نے دن کے ساتھ رات بنائی، روشنی کے ساتھ اندھیرا بنایا، نر کے ساتھ مادہ بنایا، زمین کے ساتھ آسمان بنایا، خوشی کے ساتھ غم اور زندگی کے ساتھ موت، تاکہ انسان سمجھے کہ اس دنیا کا نظام ایک توازن سے چل رہا ہے۔ اگر یہ توازن اور جوڑا ختم کر دیا جائے تو پورا نظام بگڑ جائے گا۔ کائنات کے ہر گوشے میں جوڑے موجود ہیں اور یہ توازن اور جوڑ اللہ کی وحدانیت کی عظیم نشانی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کائنات میں زوجیت کا ایک بنیادی اصول بنا رکھا ہے کہ دو چیزوں کے ملاپ سے ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے، جس میں بعض دفعہ تو دونوں کے کچھ خواص موجود رہتے ہیں اور بعض دفعہ یہ تیسری چیز ایسی مستقل چیز بن جاتی ہے جس کے خواص پہلی دونوں چیزوں کے خواص سے بالکل جداگانہ ہوتے ہیں، اور اسی کو کیمیا یا کیمسٹری کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کریں کہ زوجیت کے اصول کو ثابت کرنے والی قرآن کی یہ آیتیں کب نازل ہوئیں؟ اس وقت نازل ہوئیں جب انسان کو ذرات اور توانائی کا علم ہی نہیں تھا، مگر قرآن نے 1400 سال پہلے ہی اس حقیقت کو یہ کہہ کر ثابت کر دیا تھا کہ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ آج سائنس اسی حقیقت کو اپنے تجربوں سے اور اپنی تحقیقات سے ثابت کر رہی ہے۔ قرآن ہمیں صرف عبادت کا نہیں بلکہ غور و فکر کا بھی حکم دیتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹم سے لے کر آسمان تک کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز جوڑوں کی صورت میں ہے، تو ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ کائنات کا وجود کوئی حادثہ یا اتفاقی نہیں بلکہ یہ ایک حکیم و علیم خالق کی تخلیق ہے، اور اس کا یہ نظام ہمیں توازن، اعتدال اور تکمیل کا درس دیتا ہے۔ دنیا تو اسی وقت خوبصورت لگتی ہے جب اس میں یہ توازن قائم ہو، اور یہ توازن تو تبھی قائم ہوگا جب انسان اپنے خالق کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھے۔ انسان اگر اپنے خالق کو چھوڑ کر اس چیز کی عبادت کرنے لگے جو خود مخلوق ہے اور جو خود اپنے جوڑے کا محتاج ہے، تو توازن اور اعتدال کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی ناانصافی اور ظلم ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے شرک کو سب سے بڑا ظلم بتایا ہے۔ قرآن کے بتائے اس اصول پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ ہر چیز جوڑے جوڑے میں ہے اور ہر چیز اپنے جوڑے سے مل کر اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے، تو یہ لازم آتا ہے کہ اس دنیا کا بھی کوئی نہ کوئی جوڑا ہو، ورنہ بالکل بے مقصد اور بے غایت ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور یہ بات علیم و حکیم کی شان سے بعید ہے کہ کوئی عبث اور بے مقصد کام کرے۔ لہذا اس دنیا کے خلا کو بھرنے کے لیے اللہ نے آخرت بنائی، اور یہ ایک بہت بڑا قرینہ ہے جو آخرت پر یقین کو مزید مستحکم کرتا ہے۔
تو گویا آخرت کی دنیا موجودہ دنیا کا دوسرا جوڑا ہے جس سے مل کر ہماری دنیا اپنے آپ کو مکمل کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی تمام اشیاء تزویج کے اصول پر بنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز میں توازن اور تکمیل رکھی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے مل کر ہی وجود میں آتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر ان کا توازن قائم رہتا ہے، ایک دوسرے سے مل کر ان کی تکمیل ہوتی ہے، مگر خود وہ واحد ہے، بے نیاز ہے اور بے جوڑ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اسی لیے قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں اور وہی پوری طرح سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو جوڑوں کے اصول پر قائم یہ دنیا اپنے بے جوڑ خالق کی گواہی دے رہی ہے۔ دنیا کی ہر شے اپنے جوڑے کے ساتھ ہی مکمل ہوتی ہے، لیکن اس پورے نظام کے پیچھے ایک ایسی ہستی ہے جو بے جوڑ، بے نیاز اور یکتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ تو قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب تم دیکھتے ہو کہ کائنات کی ہر چیز جوڑے میں ہے، کوئی چیز دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، تو سمجھ جاؤ کہ ایک ہستی ایسی ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں، اور وہ ہے اللہ جو واحد ہے، بے نیاز ہے اور بے مثال ہے۔ یعنی پوری کائنات کے جوڑوں کے پیچھے ایک واحد اور بے جوڑ خالق ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنایا ہے، اور صرف اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں، کوئی نظیر نہیں اور کوئی مقابل نہیں۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ باپ اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس کی آیتوں پر غور کرنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، قرآن کو ہمارے لیے مشعل راہ اور طرز زندگی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔